الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ محترم سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام ساتھیوں کو الضحیٰ ٹی وی چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ محترم سامعین، بلا تاخیر ہم شروع کرتے ہیں اپنی مشق کو، جو ہم نے نماز کے لیے شروع کی تھی، جس میں ہم نے سورہ فاتحہ کو مکمل کر دیا تھا۔ اب ہم آگے مکمل نماز آپ حضرات کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو سمجھنا ہم سب کے لیے آسان فرمائے۔ بلا تاخیر ہم شروع کرتے ہیں۔ سورہ فاتحہ مکمل کرنے کے بعد سب سے پہلے سورہ اخلاص آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا۔ سورہ اخلاص میں ہم نے تحقیق بھی کرنی ہے الفاظ کی، اسم، فعل اور حرف کے اعتبار سے، اور اسی طرح ترجمہ بھی ہم نے لفظی ترجمہ بھی کرنا ہے۔ جتنا آپ غور و فکر کے ساتھ اس کو آپ کریں گے، آپ کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو آسان فرمائیں گے۔ اور جس طریقے سے آپ کو میں مشق کروا رہا ہوں، اسی طریقے سے آپ قرآن مجید کے دیگر الفاظ کو پڑھیے اور اس کے ساتھ جو ہے نا آپ مشق کیجیے۔ صرف گردانے پڑھ لینا ہمارے لیے کافی نہیں، صرف قواعد کو سیکھ لینا ہمارے لیے کافی نہیں، صرف گرامر سیکھ لینا کافی نہیں۔ جب تک ہم مشق نہیں کریں گے، جب تک ہم ایکسرسائز نہیں کریں گے، اس وقت تک جو ہے قرآن مجید سمجھنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہو سکتا۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، قل کہہ دیجئے، اللہ هو اللہ احد، وہ اللہ اکیلا ہے، اللہ الصمد، وہ اللہ بے نیاز ہے، لم یلد، اس نے کسی کو جنا نہیں، ولم یولد، اور نہ اسے کسی نے جنا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی بھی اس کے برابر نہیں۔ یہ تو تھا اس کا ترجمہ۔ اب اس کی تحقیق کرتے ہیں۔ قل یہ فعل ہے، فعل میں سے فعل امر ہے، اس کا معنی ہے کہہ دینا، کہہ دیجئے۔ ہوا یہ ضمیر ہے، ضمیر منفصل واحد مذکر غائب کی، یہ آپ نے لیکچر نمبر 1 میں آپ نے پڑھ لی تھی۔ اس کا معنی ہوتا ہے وہ ایک۔ اللہ، لفظ اللہ یہ اسم ہے، احد یہ بھی اسم ہے، علامت اس میں یہ ہے کہ تنوین اس کے آخر میں ہے۔ آگے ہے اللہ الصمد، لفظ اللہ یہ اسم ہے، الصمد یہ بھی اسم ہے، الف لام شروع میں ہے، اور یہ اللہ کی صفت بھی یہاں بن رہی ہے۔ تو اس میں دو علامتیں ہوئیں، الف لام کا ہونا اور صفت ہونا۔ لم یلد، لم یلد یہ فعل ہے، فعل میں سے نفی جہت بلم ہے، نفی جہت بلم یہ ماضی منفی کے معنی دیتا ہے۔ آپ نے نفی جہت بلم کے صیغے آپ نے پڑھ لی ہے، یہ گردان آپ نے الحمدللہ مکمل پڑھ لی ہے۔ اس لیکچر کو آپ دیکھیں تاکہ آپ کے ذہن نشین ہو جائے۔ ولم یولد، واو حرف ہے، اور لم یولد یہ بھی نفی جہت بلم ہے، اور اس کا معنی بھی اس کے اندر بھی اس کا ترجمہ ہے کہ ہرگز نہیں جنا گیا، ولم یولد، اور ہرگز نہیں جنا گیا۔ یہ بھی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، لیکن یہ فعل مجہول ہے۔ فعل مجہول بھی آپ نے الحمدللہ پڑھ لیا تھا۔ ولم یکن لہ کفوا احد، وہ حرف ہے، لم یکن یہ بھی نفی جہت بلم کا واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور ہرگز نہیں ہے، ولم یکن کفوا احد، کوئی بھی اس کے برابر۔
ولم یکن لہو کفوا احد، لہو لام حرف ہے، ہو ضمیر ہے، ولم یکن لہو کفوا احد، اور ہرگز نہیں ہے کوئی اس کے برابر۔ اب پوری سورہ مبارکہ کا میں آپ کے سامنے ایک مرتبہ پڑھ کے اس کا ترجمہ آپ کو کر لیتا ہوں۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ اکیلا ہے، اللہ الصمد، وہ اللہ بے نیاز ہے، لم یلد، ہرگز نہیں جنا کسی کو اس نے، ولم یولد، اور نہ ہرگز کوئی اس سے جنا، اور نہ ہی وہ جنا گیا ہے، یعنی نہ ہی وہ کسی سے پیدا ہوا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور ہرگز نہیں ہے کوئی اس کے برابر۔ آگے تکبیر، اللہ اکبر، اور رکوع میں گئے، رکوع میں پڑھی جانے والی تسبیح ہے سبحان ربی العظیم۔ سبحانہ کے متعلق آپ نے پڑھ لیا تھا، یہ اسم ہے، اس کا معنی ہوتا ہے پاک ہونا، العظیم یہ بھی اسم ہے، الف لام شروع میں ہے، علامت اسم کی یہ ہے۔ تو ترجمہ ہوگا سبحان ربی العظیم۔ ہاں ربی یہ بیچ میں سے رہ گیا تھا، اس کو سمجھیے، اس کی تحقیق یہ ہے، ربی، رب اسم ہے اور یا ضمیر متصل ہے واحد متکلم کی، یہ آپ نے الحمدللہ پڑھا تھا، اس کی گردان میں آپ کو کر کے دکھا دیتا ہوں، ربہ ربہما ربہم ربکا ربکما ربکم ربی ربنا۔ تو ربی میرا رب، سبحانہ پاک ہے، ربی میرا رب، العظیم جو کہ عظمتوں والا ہے۔ آگے تسمیع ہے، سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ نے اس کی سن لی جس نے اس کی تعریف کی۔ سمع فعل ہے، واحد مذکر غائب ہے، یہ آپ نے پڑھا ہے، سمع سمع سمعوا سمعت سمعتما سمعتم سمعتو سمعنا، اس سے آپ پوری گردان کر سکتے ہیں۔ اس کا معنی ہے کہ اس نے سن لیا، کس نے سنا؟ سمع اللہ، اللہ نے سن لیا، لمن لام جارا، من اسم موصول، لام کا مطلب کے لیے، من جو، اس شخص، تو اللہ نے سن لی، اللہ نے سن لیا، لمن اس کا، اس کی بات یا اس کی دعا یا اس کی تعریف، حمدہ، حمدہ فعل واحد مذکر غائب، گردان اس سے بھی ہو سکتی ہے، حمدہ حمدہ حمدو حمدت حمدتما حمدتم حمدتو حمدنا۔ حمدہ کا مطلب اس نے تعریف کی، ہو اس اللہ کی، سمع اللہ نے سن لیا اس شخص کو جس نے اس کی تعریف کی، یا اللہ نے اس کی سن لی جس نے اس کی تعریف کی۔ آگے ہے ربنا لک الحمد، ربنا رب اسم ہے اور نا جو ہے اس میں واحد جمع متکلم کی ضمیر ہے، ربنا ہمارے رب، ہمارا رب، لک الحمد لام حروف جارہ میں سے ہے، کاف ضمیر ہے، ضمیر متصل ہے واحد مذکر حاضر کی، ربنا ہمارے رب، لک الحمد آپ ہی کے لیے ہے الحمد تعریف، ربنا لک الحمد اے ہمارے رب آپ ہی کے لیے ہے تمام کی تمام تعریفیں۔ یہ سمع اللہ لمن حمدہ کے جواب میں یہ دعائیہ کلمہ پڑھا جاتا ہے، اس میں اللہ کی تعریف کی جاتی ہے، ربنا لک الحمد۔ آگے ہے اللہ اکبر، اس کی تحقیق ہو گئی، سجدہ میں جانے کی تکبیر، اور اس کے بعد ہے سبحان ربی الاعلیٰ، یہ بھی بالکل اسی طرح ہے سبحان ربی العظیم کی طرف، صرف الاعلیٰ کا اضافہ ہے، اس کا معنی ہے بلند ہونا، پاک ہے میرا رب الاعلیٰ جو کہ بہت بلند ہے۔ آگے التحیات ہم شروع کرتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، التحیات یہ اسم ہے، للہ یہ بھی اسم ہے، لام شروع میں حرف جر ہے، والصلوات وہ حرف ہے، الصلوات یہ بھی اسم ہے، علامت اس میں الف لام اور جمع کا ہونا ہے، والطیبات یہ بھی اسم ہے، علامت اس میں الف لام اور جمع کا ہونا ہے۔ ترجمہ اس کا ہے التحیات، تمام
قولی عبادتیں، التحیات کہتے ہیں قولی باتیں، قولی عبادتیں۔ التحیات تمام قولی عبادتیں للہ، اللہ کے لیے ہیں، والصلوات اور تمام بدنی عبادتیں بھی، والطیبات اور تمام مالی عبادتیں بھی۔ طیبات کہتے ہیں پاک، اور مال جب اللہ کے راستے میں بندہ دیتا ہے تو اس سے پاکی حاصل ہوتی ہے، اپنا مال پاک کرتا ہے۔ زکوٰۃ کا مطلب بھی ہوتا ہے پاک ہونا۔ تو والطیبات اور تمام مالی عبادتیں بھی اللہ کے لیے ہیں۔ السلام علیکہ، السلام یہ اسم ہے، الف لام شروع میں ہے، علی حرف جر ہے اور کاف ضمیر ہے۔ علیکہ میں علی حرف جر ہے، کاف ضمیر ہے واحد مذکر حاضر کی۔ علی کا معنی پر، کاف کا معنی آپ۔ علیکہ آپ پر، السلام علیکہ سلامتی ہو، علیکہ آپ پر، ایہا النبی، ایہا یہ مخاطب کے لیے ہوتا ہے، اور ایہا یہ ندا کے لیے ہوتا ہے۔ ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سلامتی ہو، سلام ہو آپ پر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، السلام علیکہ، سلام ہو آپ پر، ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ورحمۃ اللہ اور اللہ کی رحمتیں، وبرکاتہ اور اس کی برکتیں۔ وہ حرف، رحمت اسم، لفظ اللہ یہ بھی اسم، اور یہ دونوں آپس میں مضاف مضاف الیہ بن رہے ہیں۔ رحمت اللہ، اللہ کی رحمتیں، وبرکاتہ اور وہ حرف ہے، برکاتہ مضاف ہے، وہ ضمیر مضاف الیہ ہے۔ برکات اسم ہے اور وہ ضمیر آ رہا ہے، یہ آپس میں یہ بھی مضاف مضاف الیہ بن رہے ہیں۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مضاف مضاف الیہ کی علامت میں نے آپ کو بتائی تھی کہ ان کے معنی میں کا کے کی آتا ہے، اور مضاف جو ہوتا ہے وہ مضاف الیہ کو جر دیتا ہے۔ رحمت اللہ لفظ اللہ پہ جر جو آیا ہے یہ مضاف ہونے کی وجہ سے آیا۔ السلام علینا، سلامتی ہو ہم پر۔ السلام اسم ہے، علینا علی جارہ ہے، نا جمع متکلم کی ضمیر ہے۔ علینا علی معنی پر، نا ہم پر، سلامتی ہو ہم پر، وعلی عباد اللہ الصالحین، علی حرف جارہ اس کا معنی پر، الصالح عباد، عباد کہتے ہیں بندوں کو، عباد اللہ اللہ کے بندے، یہ بھی مضاف مضاف الیہ بن رہے ہیں۔ اس میں علامت اضافت کی یہ ہے کہ لفظ اللہ مجرور ہے۔ وعلی عباد اللہ الصالحین اور اللہ کے نیک بندوں پر، الصالحین جو کہ نیک ہیں، یہ بھی اسم ہے، الف لام بھی شروع میں ہے اور جمع بھی بن رہے ہیں۔ سلامتی ہو ہم پر، السلام علینا سلامتی ہو ہم پر، وعلی عباد اللہ الصالحین اور اللہ کے تمام نیک بندوں پر۔ آگے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں، اس کا ترجمہ آپ نے اذان میں کر لیا تھا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ واشہد ان محمد رسول اللہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اشہد، اس کی تحقیق بھی ہو گئی تھی، ہم نے اذان میں کی تھی۔ ان یہ حروف مشبہ بالفعل ہے، محمدن اسم، عبد مضاف، وہ ضمیر مضاف الیہ، یہ بھی اسم بن رہے ہیں۔ ورسول وہ حرف ہے، رسول مضاف، وہ ضمیر مضاف الیہ۔ یہ جتنا میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ سارا کا سارا آپ نے پڑھا ہے، بار بار آپ اسے دیکھیں، بار بار ذہن نشین کریں، پھر آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا۔ تو اس کا ترجمہ یہ ہوگا، میں گواہی دیتا ہوں، انا بے شک، آپ نے حروف مشبہ بالفعل میں اس کا ترجمہ پڑھا تھا انا، محمدن محمد کا ترجمہ محمد ہی ہے، عبدہ یہ بھی آپ نے پڑھا تھا، عبد کا معنی ہوتا ہے بندہ، ہو ضمیر، ہو کا مطلب اس کا بندہ، اس ایک مرد کا بندہ،
جیسے ہم گردان کریں گے عبدہ عبدہما عبدہم عبدک عبدکما عبدکم عبدی عبدنا، رسولہ رسولہما رسولہم رسولک رسولکما رسولکم رسولی رسولنا۔ عبدہ اس کا بندہ، کس کا بندہ؟ اللہ کا بندہ۔ اشہد میں گواہی دیتا ہوں، انا بے شک، محمدن محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عبدہ اس کے بندے ہیں، کس کے بندے ہیں؟ اللہ کے بندے ہیں۔ ورسولہ اور واو کا مطلب اور، رسولہ اس کے رسول ہیں، کس کے رسول؟ اللہ کے رسول ہیں۔ آگے ہے درود شریف، درود شریف ہم پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم اے اللہ، اس کی تحقیق سبحانک اللہم میں ہم نے کر دی تھی۔ اللہم اے اللہ، صلی فعل امر ہے، آپ درود بھیجیے، علی حرف جر ہے، معنی ہے پر، محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ تو درود بھیجیے، تو رحمت نازل کیجیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ وعلی وہ حرف اعلیٰ معنی پر، حروف جارہ میں سے ہے، وعلی اور پر، علی آل، اور محمد محمد، وعلی آل محمد اور محمد یہ آل محمد مضاف مضاف الیہ ہے، اس کا معنی ہے محمد کی آل پر، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پر۔ اے اللہ تو رحمت بھیجیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر۔ کما صلیتا جیسا کہ، کما کا مطلب جیسا کہ، صلیتا آپ نے درود بھیجا، صلیتا فعل ماضی ہے، واحد مذکر حاضر ہے، صلی صلی صلو صلیتا صلیتما صلیتم صلیتو صلینا۔ کما صلیتا جیسا کہ آپ نے درود بھیجا، علی ابراہیم ابراہیم پر، علی حرف جارہ ابراہیم اسم، ابراہیم علیہ السلام پر، وعلی آل ابراہیم وہ حرف علی حرف جارہ میں سے، وعلی آل ابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، یہ بھی مضاف مضاف الیہ ہو رہے ہیں، آل ابراہیم مضاف مضاف الیہ۔ انکا حمید مجید، انہ حروف مشبہ بالفعل، کاف ضمیر، انکا بے شک آپ، حمید تعریف کے لائق، مجید بزرگی والے، انکا حمید مجید بے شک آپ تعریف کے لائق اور بزرگی والے ہیں۔ اللہم بارک علی محمد، بالکل یہ بھی اسی طرح ہیں، اس کا معنی ہے اے اللہ برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعلی آل محمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، کما بارکتا، بارکتا بھی جو ہے نا واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، جیسا کہ تو نے برکت نازل کی علی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام پر، وعلی آل ابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، انکا حمید مجید بے شک آپ تعریف کے لائق اور بزرگی والے ہیں۔ آگے ہے درود شریف کے بعد کی دعا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا اے ہمارے رب، ترجمہ آپ نے بارہا پڑھا ہے اس کا، اور اس کی تحقیق بھی ہے، ربا مضاف ہے، نا ضمیر مضاف الیہ ہے، اور نا جو ضمیر ہے یہ ضمیر متصل میں سے جو الفاظ کے ساتھ ملی ہوتی ہے۔ ربنا اے ہمارے رب، ربنا ہمارے رب، آتنا آتی فعل امر ہے، آتنا تو عطا کر ہمیں، نہ ہمیں، آتی تو عطا کر نہ ہمیں، ربنا آتنا اے ہمارے رب تو ہمیں عطا کر، فی الدنیا دنیا میں، فی جارہ اس کا معنی ہوتا ہے میں، الدنیا اسم ہے، الف لام شروع میں ہے اور حروف جارہ بھی شروع میں ہے، دو علامتیں اس میں پائی جا رہی ہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا اے ہمارے رب تو عطا کر دے ہمیں دنیا میں، حسنہ اچھائی بھلائی، وفی الآخرۃ حسنہ و جارہ فی حرف جر اس کا معنی میں الآخرہ آخرت، وفی الآخرۃ حسنہ اور آخرت میں بھی
حسنہ بھلائی، دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما۔ وقنا اور بچا نہ ہمیں، وقی اور تو بچا نہ ہمیں، یہ بھی فعل امر ہے۔ عذاب النار آخرت یعنی آگ کے عذاب سے، عذاب النار آگ کا عذاب، اللہ تو بچا ہمیں آگ کے عذاب سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، دائیں اور بائیں طرف ہم سلام پھیرتے ہیں تو اس میں یہ الفاظ ہوتے ہیں، السلام سلامتی ہو، علیکم علی جارہ، کم ضمیر جمع کی، السلام علیکم سلامتی ہو تم پر، سلامتی ہو تم پر، ورحمۃ اللہ اور اللہ کی رحمت ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ اور سلامتی ہو تم پر اور اللہ کی رحمت ہے۔ تو یہ الحمدللہ ہم نے مکمل نماز کا ترجمہ اور اس کی تحقیق ہم نے کی۔ امید ہے کہ بہت سارے الفاظ آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے، اور جو آپ کو سمجھ نہیں آئے اس کا کومنٹس میں آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اس کو ہم نے جب تک ذوق اور شوق کے ساتھ نہیں سیکھا یہ ہماری زندگیوں میں نہیں آ سکتا، تو لہٰذا آپ تمام ساتھیوں کے لیے ضروری ہے ذوق اور شوق کے ساتھ اس کو آپ سنیے، سیکھیے، سمجھیے، اور یہ جتنی باتیں آپ کو میں نے بتائی ہیں کوئی نئی بات اس میں نہیں ہے، یہ جتنے بھی 20 لیکچر ہم نے پڑھے ہیں ان تمام لیکچرز کے اندر یہ ساری باتیں موجود ہیں۔ یہ آپ بار بار ان لیکچرز کو پڑھیں، ان کو دہرائیں اور ان کو یاد کریں، گردانوں کو یاد کریں، پھر جا کے انشاءاللہ ہمارا مسئلہ حل ہوگا، اور ایک دن ایسا آئے گا کہ ہم خود قرآن پاک کو سمجھنے کے قابل ہو جائیں گے، قرآن پاک سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ جب قرآن پاک سمجھنا ہمارے لیے آسان ہوگا تو انشاءاللہ ہمارے لیے دین پر عمل کرنا اور آخرت کو حاصل کرنا بھی آسان ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔